تھے، یعنی اللہ تعالیٰ ان دروازوں کو بند کر کے آزماتا ضرور ہے، لیکن وہ دیکھتا یہ ہے کہ بندہ کرتا کیا ہے، اور جب بندہ اللہ کی اطاعت ہی کا عزم دل میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں عام کر دیتا ہے۔ پھر یہ کہ انسان کو اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، اگر اپنے سے زیادہ کسی کو ملا ہے تو اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اپنے سے کم کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ انسان کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو مجھ سے زیادہ دینے والے کو بھی دینے والا رب ہے، مجھے بھی میرے رب نے ہی دیا ہے، اور جس کے پاس کم ہے اس کا بھی مالک وہی ہے۔ اور یہ بھی انسان یاد رکھے کہ انسان جب حرام سے بچتا ہے، غلط راستوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو حلال طریقوں سے بھی رزق عطا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رزق کی تلاش میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی بہت ڈیسپریٹ نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ضرور دروازہ کھولے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کا مؤخر ہونا یعنی ڈیلے ہونا تمہیں اس بات پر اکسا دے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگو، یعنی نافرمانی کے ذریعے اس کا رزق تلاش کرو۔ یاد رکھو جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں خصوصی طور پر استغفار بہت کارآمد ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رزق کے لیے دعا کرے، پھر اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ بات فرمائی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں وسعت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یعنی جس نیکی کا اجر انسان کو دنیا میں بہت جلد مل جاتا ہے، ان میں سے بہت اہم نیکی صلہ رحمی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ گھرانوں کے لوگ جو فاسق و فاجر بھی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو اس کی بنا پر ان کے مال بڑھ جاتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کی وجہ سے ان کے مال میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کے افراد کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر انسان ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ مال دینے سے بڑھتا ہے، صدقہ خیرات مال میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر اسی طرح خرید و فروخت میں سچ بولنا مال میں برکت پیدا کر دیتا ہے، اور جھوٹ مال کی برکت کو اٹھا دیتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر انسان رزق کے لیے دعائیں کرتا رہے، کیونکہ سارے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، وہ جب جس کو جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی مسنون دعائیں بہت ہی بہترین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے علم نافع، طیب رزق یعنی پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں، یعنی ایسے عمل کی توفیق دے جو تیرے ہاں قبول ہو جائے، تجھے پسند آ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو حرام سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، اپنے حلال کے ذریعے حرام سے میری کفایت فرما، یعنی مجھے اتنا حلال دے کہ مجھے حرام کی ضرورت ہی نہ رہے، اور اپنی مہربانی سے مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے، یعنی مجھے انسانوں کا محتاج نہ کر، کسی اور کا محتاج نہ کر، صرف اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ پھر اسی طرح خاص طور پر بڑھاپے کی زندگی کے لیے وسعت رزق کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، وہ اپنے لیے خود کچھ کمائی نہیں کر سکتا، وہ دوسروں پر ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اس وقت وسیع رزق کی دعا سکھائی گئی۔ فرمایا، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ اے اللہ، جب میں بوڑھا ہو جاؤں اور میری عمر ختم ہونے لگے تو میرے رزق کو وسیع کر دے۔ اور رزق کی دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ رزق جو ظاہری طور پر جسموں کی غذا بنتا ہے یا انسان کی مادی ضروریات پوری کرتا ہے، اور دوسرا روحانی رزق، اور وہ رزق جو انسان کے غم ہم کو دور کرتا ہے، یعنی لوگوں کی محبت اور توجہ، اور خاص طور پر بڑھاپے میں اولاد اور رشتہ داروں کا قریب ہونا، پاس ہونا۔
یہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے. تو انسان جب خود کچھ کرنے کے قابل نہ رہے، ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل نہ رہے، تو عموماً وہ لوگوں پر ایک بوجھ بن جاتا ہے، اور یہ چیز انسان کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہوتی ہے. انسان جب جوان ہوتا ہے، بہت کچھ کما رہا ہوتا ہے، تو سب اس کو لک فارورڈ کرتے ہیں، سب اس سے محبت کرتے ہیں، سب اس کے پیچھے جاتے ہیں، کیونکہ اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. لیکن بڑھاپے میں انسان اس طرح فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تو پھر انسان کے لیے پریشانی ہوتی ہے، اور اسے تنہائی کا احساس بھی ہونے لگتا ہے، اور اس کے لیے انتہائی اذیت کے دن ہو جاتے ہیں. وہ اپنے حسین ماضی کو بھی یاد کرتا ہے، کامیاب زندگی کو بھی یاد کرتا ہے، اور اپنے مستقبل کو بھی دیکھتا ہے کہ موت قریب آ لگی ہے. تو ایسے میں یہ دعا بہت فائدہ مند ہے کہ اے اللہ، جب میں بوڑھا ہو جاؤں اور میری عمر ختم ہونے لگے تو میرے رزق کو وسیع کر دے. اور جب انسان کے پاس اپنی ضرورت کا ہوتا ہے بڑھاپے میں بھی، تو انسان یکسوئی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت اور زیادہ کر سکتا ہے. اسی طرح اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے وسیع رزق کی دعا کرنی چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا جو کسی کھیتی والی نہیں، تیری حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں. سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر ادا کریں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے روحانی رزق کی دعا بھی کر رہے ہیں، جذباتی محبت کے رزق کی دعا بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جسمانی رزق کی دعا بھی کر رہے ہیں جو ہر انسان کی ضرورت ہے، اور اس میں سے بھی بہترین رزق یعنی پھلوں کے رزق کی دعا کر رہے ہیں. کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا صرف رزق ہی نہیں مانگنا چاہیے، بہترین رزق مانگنا چاہیے. یعنی ایک تو سمپل سی دعا ہے اللہم ارزقنی، اور پھر ورزقنا وانت خیر الرازقین، جو سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، اور ہمیں رزق دے اور تو سب رزق دینے والوں میں سے بہترین ہے. رزق کی تنگی میں خاص طور پر استغفار بہت فائدہ دیتی ہے. یعنی انسان کے گناہ انسان کے رزق کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. اور آخر میں یہ بات یاد رہے کہ انسان کے رزق میں اکثر اس کے اپنے گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں. اس لیے جب انسان ان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی راحتیں اور رزق کی قسمیں ہیں، ان سب کی کنجی استغفار ہے. تو اس لیے انسان کثرت سے اپنے گناہوں پر توبہ کرتا رہے. حضرت حسن بصری کی مجلس میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اس کے ہاں اولاد نہیں، تو انہوں نے اس کو استغفار کا حکم دیا. دوسرے شخص نے کہا کہ ان کے ہاں قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، تو انہوں نے ان کو استغفار پڑھنے کے لیے کہا. تیسرا شخص آیا اور کہنے لگا کہ اس کے رزق میں مشکل ہے، تو انہوں نے اس کو بھی یہی نسخہ بتایا. تو ان کی مجلس میں سے ایک شخص نے کہا کہ آپ نے ہر مشکل میں مبتلا شخص کو ایک ہی بات بتائی، ایک ہی وظیفہ بتایا، اور وہ بخشش کی دعائیں کرنے کا. تو کہا کہ کیا تم نے سورۃ نوح کی آیت نہیں پڑھی؟ حقیقت یہ کہ اللہ کا کلام سچا ہے، اور ہمیں اس پر ایمان لا کر پورے یقین کے ساتھ، وثوق کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ استغفار کریں گے تو آسمان سے اور زمین سے رزق اگلنے لگے گا، ابلنے لگے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے. اور استغفار کے لیے سمپل، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہم اغفر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور سچے دل سے انسان توبہ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کو مہربان پائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.